تیغی کرن کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ہم حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، جس کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج کے اس سبق میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک بہت مشہور واقعہ پڑھیں گے۔ اس واقعے میں آپ یہ پڑھیں گے کہ کس طرح آپ کو نمرود نے آگ میں ڈلوایا اور اللہ تبارک و تعالی نے کیسے آپ کی حفاظت فرمائی۔ یہ مختصر طور پہ آپ آج کے سبق میں جانیں گے۔ تو چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی ہزار برس پہلے کی بات ہے کہ ملک عراق میں بابل نام کا ایک شہر تھا۔ وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ بابل کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ لوگ اگرچہ دنیا کی باتوں میں تو بہت چست اور چالاک تھے، لیکن دل کے اندھے تھے۔ پتھروں کو تراش کر اپنے ہاتھوں سے مورتی بناتے اور پھر اسی مورتی کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اللہ تعالی نے بھٹکے ہوئے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنایا اور آپ پر اپنا کلام نازل کیا۔ حضرت نے بابل کے کافروں کو سمجھایا کہ خدا وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، زمین بنائی، آسمان بنایا، سارے جہان کا وہی خدا ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کی خدائی میں کسی کا ساجھا نہیں۔ اسی کا نام اللہ ہے۔ تم لوگ صرف اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو پوجنا چھوڑ دو۔ یہ بت بے جان ہیں، یہ ہرگز خدا نہیں۔ جب بابل والوں نے آپ کی نصیحت قبول نہ کی تو آپ نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ اے بت کے پجاریوں، تم سب کے سب کافر اور گمراہ ہو۔ تم پر اور تمہارے جھوٹے خداؤں پر پھٹکار ہے۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں اور تمہارے جھوٹے خداؤں کا دشمن ہوں۔ ایک دن بابل کے لوگ اپنے سالانہ میلے میں گئے ہوئے تھے۔ آپ نے ہاتھ میں تیشا لیا اور بت خانے پہنچے۔ وہاں بتوں کے آگے طرح طرح کے عمدہ کھانے دیکھ کر فرمایا کہ اے بتو، تم لوگ ان پرسادوں کو کیوں نہیں کھاتے؟ جب کچھ جواب نہ ملا تو فرمایا، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ بولتے کیوں نہیں؟ بھلا پتھر کی بے جان مورتیاں کیا بول سکتی تھیں؟ پھر تو آپ نے تیشا اٹھایا اور بتوں کو مار مار کر چور کر دیا۔ بابل کے کافر
جب میلے سے واپس آ کر بت خانے پہنچے تو اپنے خداؤں کا برا حال دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانی دشمن ہو گئے۔ انہوں نے 60 ہاتھ لمبائی اور 40 ہاتھ چوڑائی کا ایک بہت بڑا آتش کدہ تیار کرایا، آتش کدہ آگ کا گھر، اور اس کو چاروں طرف دیوار سے گھیر دیا۔ 1 مہینے تک اس میں لکڑیاں بھرتے رہے، پھر اس میں آگ لگائی۔ جب آگ بھڑک کر اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو ان کافروں نے حضرت کو آگ میں ڈال دیا۔ آپ کے پہنچتے ہی رب العالمین کا حکم ہوا کہ اے آگ ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی ہو جا۔ بس پورا آتش کدہ حضرت کے لیے سرد ہو گیا اور آگ کے انگارے پھول بن گئے۔ کئی دن آتش کدے میں رہنے کے بعد آپ باہر تشریف لائے۔ بابل والے آپ کو زندہ سلامت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ لوگ آگ کے نہ جلانے پر تعجب تو بہت کرتے رہے مگر ایمان نہیں لائے۔ حضرت نے بابل چھوڑ دیا، ملک شام کی طرف تشریف لے آئے۔ پھر بابل کے رہنے والوں پر اللہ تعالی کا عذاب نازل ہوا، سب کے سب دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ آج کے اس سبق میں آپ نے یہ پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو لوگ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو کس طرح سے آگ میں ڈال دیا تاکہ آپ جل بھن کر ختم ہو جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل کی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آگ کے انگارے میں بھی، آگ کے گھر میں بھی حفاظت فرمائی۔ آج کے سبق میں یہ آپ نے پڑھا۔ سبق کے بعد نیچے کچھ الفاظ اور اس کے معنی دیے گئے ہیں، جس کو پڑھ کر کے آپ اچھی طرح سمجھ لیں، معانی کو ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کہیں بھی اردو پڑھیں تو آپ سمجھ سکیں۔ پھر آج کے سبق کے تعلق سے یہ 3 سوالات ہیں، ان کے جواب آپ آج کے پڑھے گئے سبق میں تلاشنے کی کوشش کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔